صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور میں اللہ والوں کی نسبت عطا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے یہ نسبت کی کتنی برکت ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ جو ہم نسبت جوڑ کے بیٹھے ہیں اور دنیا میں یہ جو وقت ہمارا پاس ہو رہا ہے، ہم وقت گزارتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، حضور کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، نیک لوگوں کی سنگت ہمیں اختیار ہے، ہم نے وہ اختیار کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی برکت ہے؟ یک زمانہ صحبت باولیاء، ایک لمحہ اللہ والوں کے پاس بندہ بیٹھ جائے اور ایک بندہ 100 سال عبادت کرتا رہے۔ کتنے سال؟ 100 سال عبادت بندہ کرتا رہے، اور عبادت بھی ایسی ہو جس میں ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اس 100 سال عبادت جس میں دکھاوا نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا اس 100 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ برکت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور کتنی خوبصورت محفلیں ہیں کہ ذاکرین جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے، محفل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، میرے میزبان نبی نے فرمایا اس حلقے میں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس حلقے میں بندہ باہر سے آ کے بیٹھ جائے اور وہ اپنے کام کے لیے بھی بیٹھ جائے تو وہ بندہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اللہ والوں کی زیارت کرنے کے بھی بڑا فائدہ ہے، آپ کا بیٹھنے کا بھی بڑا فائدہ ہے، آپ کا ملنے کا بھی بڑا فائدہ ہے، آپ کی محبت کا بھی بڑا فائدہ ہے، آپ کی زیارتوں کا بھی بڑا فائدہ ہے، جو آپ زیارتیں کرتے ہیں اور آپ جو خرچ کرتے ہیں اس کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ حدیث پاک ہے ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے یہ ملتے بھی ہوں، بیٹھتے بھی ہوں، محبتیں بھی کرتے ہوں، خرچ بھی کرتے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میری محبت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایسی محفلیں ہیں، مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو بات سمجھا دی ہے، لیکن میں ایک دو باتیں ضرور کروں گا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا اور محبت سے چہرہ دیکھتا تھا۔ اس کا بھائی آ گیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے آگے شکایت کر دی کہ حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے پھر؟ بات آواز آ رہی؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بچہ اس کا بھائی آ کے حضور کو شکایت کر رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے اس شخص سے، اس بچے سے پوچھا جو شکایت کر رہا تھا، اس سے پوچھا بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں کام کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر جو کام کرتے ہو اس میں اللہ نے روزی کیسی دی ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اچھی روزی دی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا باپ؟ اس نے کہا یہ باپ بھی کام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر باپ کو کیسی روزی ملی ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ کا شکر ہے باپ کو بھی اچھی روزی ملی ہے۔ اسی لیے تو حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ اب یہ جب اس نے شکایت کی، اب آپ کو یہ پتہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اس بچے سے زیادہ جانتے تھے؟ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانتے زیادہ تھے، ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ ہر چیز سے بڑھ کر علامہ صاحب کا اشارہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات اس بچے کی سنی اور اس نے کہا کہ حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اور کوئی محبت سے بیٹھتا ہے یا نفرت سے بیٹھتا ہے؟ آپ لوگ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ماں نے جو آپ کو دودھ پلایا ہے، ضرور اس نے کہا یا رسول اللہ کی لوڑی یہ جو جھولا دیتے ہیں یا آپ کو ضرور دیا ہوگا آپ کی ماں نے، یا رسول اللہ کی یہ جھولا دے کے ماں نے آپ کو سلایا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ خوش قسمت ہو کہ حضور کی محفل میں آ گئے۔ ہاں
یہ بڑی خوش قسمتی کی بات، نصیب کی بات ہوتی ہے. آپ کا محفل میں آنا ہے، ایسے آنا ہے. آپ کا محفل میں آنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس دور میں آ کر آپ حضور کی محفل میں بیٹھ جائیں اور حضور اپنی امتی کی پکار بھی سنتے ہو. جس زمان میں بھی امتی پکارے حضور اس کی پکار بھی سنتے ہو، اور آپ اس محفل میں بیٹھے اور وہ محفل بھی لجپال نبی کی ہو. کیا حضور دیکھ نہیں رہے کہ کون بیٹھا ہے؟ کیا حضور کو پتہ نہیں ہے کوئی کس محبت سے بیٹھا ہے؟ وہ آگے جب حضور کی بارگاہ میں بچہ بیٹھا نا تو وہ محبت سے چہرہ دیکھتا رہتا تھا. جب اس کے بھائی نے یہ شکایت کی تو حضور نے فرمایا سن، تمہیں نہیں پتا جو تم کو اللہ نے روزی دی ہے، تمہارے باپ کو اللہ نے روزی دی ہے، اتنا اچھا جو تمہارا رزق چل رہا ہے، تمہیں نہیں پتا بیٹا اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس بیٹھا ہے. تو وہ محفلیں ان حضور کی لجپال نبی کی محفلوں میں تم لوگ آگے بیٹھے ہو اور تم یہ کہو گے لوگوں کو کہ جناب گھر میں پریشانی ہے، گھر میں روزی میں برکت نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے. نہ کبھی بھی تصور نہیں کرنا. جو حضور کا غلام ہوتا ہے نا وقت مشکل آتا ہے، لیکن حضور کی غلامی میں پکے جڑتے رہو اور حضور کا نعرہ گج بن کے لگاؤ. حضور کی غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال کے رکھو. نہیں سمجھ آتی اللہ والوں کے قدموں میں آ کے بیٹھو، نسبت اختیار کرو. وہ تمہیں ایسا بنا دیں گے کہ دور سے غیر بھی دیکھے گا وہ کہے گا یہ مسلمان آ رہا. تم اگر انگریزوں کے بھی کافروں کے ملک میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں لوگ دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے یہ مسلمان ہے، کس پارٹی کا ہے. نہ جب حضور کی غلامی میں آ جاؤ گے نا، حضور کی غلامی میں آؤ گے، حضور کا پسندیدہ چہرہ بنا کے اس 6 فٹ زمین میں نیچے جل جانا ہے. اس وقت پتا چلے گا جب یہ سوال ہوگا بتا یہ ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، تو میرے لجپال نبی فرمائے کہ یہ تو میرا اپنا غلام آ رہا ہے. اس دن عید مبارک اور سی جس دن پھر ملا گے، ہم نے پھر ملنا ہے. ہاں میسے میں پھر اکٹھا ہونا ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ کے جناب آنا ضائع جا رہا ہے، وقت ضائع جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا پتا جس کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو خادم صاحب یہی فرما گئے نا، اشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. یہ جو حضور کی غلامی کا پھندا ہے اللہ کرے یہ نسلوں میں رہے، یہ نسلوں میں رہنا چاہیے. یہ دعا کیا کریں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تجھے بھی پسند آ جاؤں، تیرے حبیب کو بھی پسند آ جاؤں. یہ دعا کیا کریں. اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، محفلوں بھی بیٹھتے ہیں اور ایسی حالت بن جائے کہ حضور کو وہ شکل تمہاری پسند آ جائے. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ ہاں حضور دنیا میں تشریف لائے تب بھی حضور فرمائے یا اللہ میری امت کو بخش دے. حضور دنیا میں چلے جائیں، لحد میں حضور کو قبر میں اتارا گیا تب بھی حضور فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے. اسی لیے اللہ کے بندوں کے پاس نسبت جو ہے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اولیاء انبیاء شہداء اولیاء یہ جنت میں جائیں گے. جب میں نے اولیاء کا لفظ پڑھا نا تو میں رک گیا. میں نے کہا یہ تو اولیاء تو ولی کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ ولی ہمارے مرشد ہیں. اور وہ ولی ہوتا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں خوبصورت انداز کے ساتھ لکھا. آپ لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے، صحابہ کو حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں نہ بتاؤں اللہ کا بندہ کون ہے؟ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اللہ کا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھو تو تجھے خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور ہماری سرکار مبارک صاحب ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پیر حضرت سرکار میاں صاحب ہیں کہ نہیں؟ ان ہستیوں کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا ضرور یاد آتا ہوگا. تو یہ وہی ہستیاں ہیں جن کے پاس بیٹھ کر انسان آدھا دنیا دار ہے، نگاہ پڑتی ہے، ایسی نگاہ پڑتی ہے بس محبت انسان کر لے اور سامنے بیٹھ جائے. وہ میاں شیخ محمد شرف رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں سکھ بیٹھ گیا، بس آپ کو پسند آیا، سکھ بٹھا دیا سامنے، ضرب لگائی اللہ کی اور سینے پر اس نے ہاتھ رکھ لیا. جتنی دیر محفل میں بیٹھا رہا ادھر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا.
محفل ختم ہوئی، میاں شیر محمد شیخ پور رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لے گئے حجرے میں، جب باہر نکلا نا اس کا دوست کھڑا تھا، وہ بھی سکھ تھا، اس سکھ نے دیکھ اس کو کہا کہ میں سنے ہیں تسی کلمہ پڑھ لیا ہے، انہیں کیا کلمہ پڑھیا نہیں، بابیا نے کلمہ اندر ٹھوک دیتا ہے، زبان کیا کرتی ہے اللہ اللہ، دل میں رگڑتا ہے اللہ اللہ۔ تو یہ سیفیوں کے پاس یہی ایک اللہ کے ولی کا دیا ہوا وہ حضور کا فیض چلتا چلتا سینہ بسینہ آج جہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن یہ بات غور سے سننی ہے کہ یہ جو فیض ہے یہ آپ جتنا شریعت پر پابند رہیں گے آپ کو اس میں اور برکت آتی رہے گی، فیض اور زیادہ بڑھتا رہے گا، منزل بڑھتی رہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے شریعت پر پابندی کرنی ہے۔ جب شریعت سے اترو گے رکاوٹیں کھڑی کر دے گا شیطان، یہ رکاوٹ کھڑی کر دے گا کہ محفل میں جا رہے ہو تو پیچھے گھر میں کون ہوگا، محفل میں جا رہے ہو پیچھے رات کا وقت ہے تمہارا گھر اکیلا ہے، محفل میں جا رہے ہو صبح کام کے لیے تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی، محفل میں جا رہے ہو کیا فائدہ ہے وہاں جا کے۔ اس لیے یہ سارے وسوسے آپ کو شیطان ڈالتا ڈالتا آپ کو اپنے شکنجے میں ڈال دے گا اور پھر آپ کو اس ٹریک سے ہٹا دے گا۔ لیکن آپ حضور کے عاشق ہوئے، آپ نے جب حضور کا عاشق ہونا ہے نا پھر آپ نے کچھ کیا کرنا ہے، یہی تو نسخہ خادم صاحب بتا کے چلے گئے، یہی تو میں نے آپ کو نسخہ درمیان میں محفل کے بتایا کہ جب اس طرح کا شیطان حملہ نہ کرے اس کو ہٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس چیز سے بھاگتا ہے شیطان، صرف یہ کہہ دیا کرو تاجدار ختم نبوت۔ میں کہتا کہ اتنی نہ بھوک نہ نکل جائے، راجمال کے نعرہ لانا چاہیے۔ ایک بڑا نعرہ دسا کتنے جا رہے ہیں اے بھائی کیمرہ مین، یہ بھی بڑے خوش قسمت بندے نے، یہ بھی نیک لوگوں نے ذاکرین کے حلقے میں یہ بھی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کام یہ اپنا کرتے ہیں، چیزیں اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی حدیث پاک ہے نا کہ بندہ اپنا بھی کام کر کے آ کے حلقے میں بیٹھے بندہ بدبخت نہیں رہتا۔ میں کہتا ہے یہ بھی بڑے خوش قسمت، یہ محفل چاہ کے کیمرے سیدھے کر کے اور ویڈیو بنا کر یہ پورے لوگوں کو ورلڈ میں جدھر جدھر بھی آپ کی بات جا رہی ہے اور اس میں ہر بندہ سننے والا ہے، ان بندوں کا دھول نکلنا چاہیے، ان بندوں کو بتا کے یہ دکھانا چاہیے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اور حضور کے وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں فلان چلا گیا اب کون نعرہ لگائے گا، فلان چلا گیا حضور کا بڑا عاشق تھا اب کون پیچھے سے حضور کی بات کرے گا۔ ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے حضور کے عاشق یہ ہے، خادم صاحب یہی ہمیں جذبہ دیکھیں گے کہ جو بھی بدبخت اٹھ کر یہ بات کرے۔ اور آپ یہ بتاؤ آخر میں کیا فرما کے گئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری قبر میں بھی تسی آؤ گے 1000 سال بعد بھی کوئی بندہ میری قبر تو گزرے گا، وہ جب لبیک کا نعرہ اٹھتے لائے گا تھلو میں انہیں جواب ضرور دوں گا۔ سے یہ آپ کی بات بڑی دور تک جا رہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہ پتہ چلے رالی روڈ میں محفل ہو رہی ہے اور محفل میں بڑے جذبے کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں اور حضور کے عاشق ہیں اور سب ہاتھ اٹھا کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بھی حضور کا عاشق ہوں، پھر نعرہ تو خوبصورت انداز میں لگانا چاہیے نا تاکہ وہ جو گستاخ ہے نا ان کی کم از کم ان کا تھوم تو نکالے، ان کو بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، تم کہتے ہو حضور کے عاشق چلے ختم ہو جائیں گے۔ یہی تو نام امیر بادشاہ صاحب پڑھ رہے تھے، شعر کیا تھا جی امیر بادشاہ صاحب کی کیا شعر تھا جی؟ ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ہاں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں امیدیں ربیع الاول، ہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہی، انہوں نے چہرے میں شکل کے ربیع الاول آئے، ہاں ان کا چہرہ کہتا ہے خوشی سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، چہرے کے اوپر جناب 12 بجے ہوتے ہیں کہ یہ حضور کا کیا ہے ربیع الاول آیا ہے، جناب سوارا ہو گئی ہیں، شمع چل رہے ہیں، پھول پھینکے جا رہے ہیں اور وہاں پہ حضور کا لنگر چل رہا ہے، چہرے ان کے مرجھائے ہوتے ہیں جو حضور پر اعتراض کرتے ہیں، جو حضور کو کہتے ہیں یہ دنیا سے چلے گئے حضور اب کیا حضور دیکھ سکتے ہیں، نادان تمہیں کیا پتا، حضور کے غلاموں کی بات میں کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم آپ کو پادری نے چیلنج کیا تھا کہ آپ بتائیں آپ کا نبی کون تھا،
मुर्दे जिंदा करता है, मेरा नबी मुर्दे जिंदा करता है। आपने चैलेंज कबूल किया, पादरी का, कब्रिस्तान चले गए, पुरानी कब्र पर जाके खड़े हो गए। आपने उस पादरी को कहा, ऐ पादरी बता, तुम्हारा नबी कहता था कि तुम बिइस्नी, मैं बिइस्नी अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, और मेरा नबी तो मुर्दे जिंदा करने की तुमने ये चैलेंज किया। मैं तुम्हें बताऊं इस कब्र के बारे में, इसमें जो दफन है वो बंदा भी गवैया था, पुराना बंदा, पुरानी कब्र, और वो बंदा गवैया था। आपने उसको ये बताने के लिए कि तुम कहते हो हुजूर की बात करते हो, हुजूर पर एतराज करते हो, हुजूर के गुलाम की बात बताऊं, आपने उस कब्र को ठोकर लगाई। आपने मुर्दे को इशारा करके ये कहा, तुम भी इसनी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। वो मुर्दा खड़ा हो गया था, वो लोग देख रहे थे, उसकी हालत जो थी ऐसी हालत थी जैसे ढोल बजा रहा हो। लोगों ने कहा कि हजरत इस हालत में क्यों खड़ा है? तो आपने फरमाया कि गवैया था, कि जो ढोल बजाता था, महशर वाले दिन अल्लाह इसको खड़ा करेगा, इसी हालत में ये खड़ा होगा। इसीलिए हम कहते हैं आप लोगों की निस्बत, आप लोगों की संगतें, आपकी मोहब्बतें, आप हुजूर के गुलामी, इसका सबूत देने के लिए ये बताएं कि हाँ हुजूर के गुलाम नहीं चले गए। हुजूर का आशिक खालिद हुसैन रिजवी वो बात बना के गया, वो जज्बा दे के गया कि बच्चे बच्चे की जबान पे लब्बैक का नारा आ गया है। आपने नारा इस तरह लगाना है, हाथ उठा के लगाने हैं। आपको पता है ये हाथों ने भी गवाही दे देनी है कि हाँ इसने नारा लगाया था हुजूर के नाम का, दोनों हाथ उठा के गज बज के कह रहा था, ताजदारे खत्म नबूवत। इस साथ में मेरे हाथ में एक स्पीकर है, मैं एक हाथ चुकांगा ताकि थोड़े नारे के नाल मैं भी शामिल हो जावां, लेकिन तुसी दोनों हाथ चुक के इस तरह साबित करना है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब्बन बिचन, मनसब्बन बिचन, मनसब्बन बिचन। हाँ जी, पता तो चलेगा। हाँ, थल्ले बैठ के जनाब चादरों का हाथ पा के शर्मा के नारा लाना, एक नारा नर बन के नारा लगाया करो, पता चले कि यार ये तो नर बैठा हुआ है और हुजूर से मोहब्बत करने वाला ये हुजूर का आशिक बैठा हुआ है। उन्हें पता चले जो जनाब कभी सोशल मीडिया पे पाबंदी, कभी जनाब उस पे प्रिंट मीडिया पे पाबंदी, कभी किस बात पे पाबंदी, कभी महफिलों पे पाबंदी, कभी पंडाल पे पाबंदी, कभी मस्जिदों पे पाबंदी। उनको कहो कि तुम जितना भी हुजूर के नाम को पीछे करोगे, मेरे रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, तो कुरान में लिखा हुआ है वरफ़अना लका ज़िक्र। झूठ हो सकते हैं, हुजूर की शान बुलंद होगी कि नहीं? ये तो क़यामत तक बुलंद होती रहेगी, फिर लाके समझ आएगी जेडे हुजूर ते इतराज करते ने ना वो तो इंज ही सड़ते रहणगे, उन्होंने नसीब विच है ही सड़ना, ते सुनियां दे ते आशिकां दे नसीब विच आएगी इंज दे चेहरे चमकदार जेडे हुजूर दी महफिल कलाम करान, रात दे बेशक 12 बज रहे होण, चेहरा जनाब चमकदार। हां इन्हां दे चेहरे चमकदार ने, इत्थे घड़ी दे 12 बजे ने, जेडे हुजूर दे राज करन वाले ने उन्हां दे चेहरे दे 12 बजे होणगे। वो कहते होंगे यार क्यों नारे ला के सारी नींद खराब करते हैं? उसको कहो कि तुम्हें पता नहीं है, तुम खादिम साहब के जज्बे को पीछे छोड़ के और ये बात करने पर बड़े फख्र से तुम्हें कि जनाब बंदा नहीं मिलेगा, हम लबैक का नारा लगाने वाला नहीं मिलेगा। मैं उस मुमताज बच्चे से मैं सदके जावा मुमताज को, जिन्हें क्या कि तेरा प्यो अंदर जेल अंदर कैद होया है, प्यो तेरा फौत हो गया है, सजा तेन मिल गई है, उन्हें लबैक का नारा ना लाई। उन्होंने जो लोगों ने कहा कि पुलिस ने उन्होंने हथकड़ी लाई हुई सी, प्यो के जनाजे से गया ना,
کہ خادم صاحب فرماتے نے گڈی جو باہر نکلیا پیر رکھیا کہ سارے جو پہلے انہیں نہ ہی لایا تاجدار ختم نبوت. یہ بات آپ کو میں ایک نقطے کی بتاؤں. جس نے خادم حسین صاحب کا ساتھ دیا نا اور جس نے حضور کی ناموس کا ساتھ دیا ہے اور جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور اعتراض نہیں کیا, آج وہ بندے بالکل سکھ میں پھر رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ذلیل وہ ہوا ہے جس نے حضور کی ناموس پر ڈائریکٹ اس نے بات نہیں کی, لیکن اس نے خادم صاحب پہ بھی اعتراض کیا نا, اس کے ساتھ وہ بھی بندہ ذلیل ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اب تو وہ میڈیا کا دور ہے, آپ کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے. میں نام نہیں لیتا, بندے ذلیل ہوتے ہوئے آپ کے سامنے نظر بھی آپ کو آ رہے ہوں گے. جس نے, کیونکہ خادم صاحب نے, میں نے نہیں سنا کہ خادم صاحب نے یہ کہا ہو کوئی جناب رضوی تیرے جان کے ساتھ کبھی شیر کوئی نعرہ لگائے. خادم صاحب کا نعرہ سنتے سن, خادم صاحب کہنے سن چلا ہو گئے ہیں, یہ حضور کی گال کرتا ادارے ختم نبوت یہ نعرہ لگاتے تھے. تو جناب گل سے سمجھتے آنی چاہیے, لیکن ہوئے عقل کہ سمجھتے آ جاندی ہے کہ اے بندہ لگتا بھی دیا کونا کام کرن, ویل چیئر سے پھرتا ہو اور پورا پاکستان گھوم رہا ہو, ایک معذور کی پرواہ نہیں ہے اور مرض کی پرواہ نہیں ہے, ایک ہی فکر ہے کہ حضور کے لیے کچھ کر کے جائیں, حضور کے لیے کچھ کر کے جائیں. جب جانا جو ہے دنیا سے, مرنا جو ہے, پھر بندہ چاہتا مرے نا. کہ کس طرح دنیا کو گئے لوگوں نے یاد کیا کہ نہیں. اینکر بھی کہہ رہے سن کہ سنوری سی پتہ ہے کیا پتہ حضور دا عاشق. ہاں ایک قسمت والے کو پتہ لگیا نا جڑے فیض آباد کرنے جو پہنچ گئے. میں بڑے بڑے جناب اللہ, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ بہت گفٹڈ چیز ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے. یہ وقت کے لیے ایک ایسا وقت ہے, ہمیں وہ نصیب ہو گیا, ہم نے ان کی زیارتیں کی, ہم نے ان کے آنکھوں کے بوسے لے. ہاں ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے ان کی زیارتیں کی ہوئی ہیں. صدیوں بعد لوگ آئیں گے اور جب یہ بات بتائی جائے گی نا, بندہ بھی معذور, پاؤں بھی کام نہیں کرتے, لیکن پورے پاکستان میں اور پورے یورپ میں ہر بندے کو اس نے جو حضور کا گستاخ تھا جدھر بھی بیٹھا تھا, اس بندے کی للکار سے وہ بندہ کام جاتا تھا. بے شک وہ کینیڈا کا خنزیر ہو, بے شک وہ امریکہ کا خنزیر ہو, بے شک کوئی بھی ہو, جب یہ نعرہ لگتا تھا نا تاجدار ختم نبوت, اگلے میں لتا کامن لگ بندیا سن. اس ہستے ہم نے حضور کے لیے جانیں رکھی ہوئی ہیں, یہ سر بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہم نے گج وج کے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. جب رب نے کہا فرمایا ورفعنا لک ذکرک, گل ہی ختم ہو گئی. پھر جناب کی کہنا جناب یہ کر دو وہ کر دو. اسی لیے یہ محفلیں کس کی ہیں؟ حضور کی محفل. نا دل و نام یہ حضور کی محفل. ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام, جو ہم تو حاضری نبھانے کے لیے آتے ہیں. ہمیں تو سائیوں نے بٹھایا تو ہم نے آگے بیٹھنا ہے. شاہ صاحب بڑی محبت سے دعوت دے رہے, چونکہ آج میرا سفر لمبا تھا, مطلب میں نے بھی بڑا فکر مجھے ادھر سے تھی. میں نے ساتھیوں کو کہا, میں نے کہا یار کوئی کھانوں کی ضرورت نہیں ہے, میں نے محفل میں پہنچنا ہے. مجھے بڑی فکر تھی ادھر پہنچنے کی. مجھے پتہ ہے شاہ صاحب اس دن نماز پڑھائی, بڑا مزہ آیا. میں کیا محفل بھی بڑی مزیدار ہونی ہے کیونکہ بندے ذوق والے نے سارے. ہاں تو جب کوئی بندے سارے پیور بندے بیٹھے ہو نا, پیور چیز ہو, کھان کا بھی مزہ آتا ہے کہ نہیں. پیور چیز ہوئے مزہ کھان کا آتا ہے, کہ پیور بندے ہو سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو, تو محفل کا مزہ نہیں آئے گا. کہ جو اللہ کرے یہ غلامی اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ ذمے ڈیوٹی دیتی ہے عیسائیوں نے, اللہ کرے کہ اسی طرح یہ توڑ چڑھ یہ ڈیوٹی توڑ چڑھ جائے. بٹ صاحب بھی اتنے محفل کرواندے نے بڑی شوق نال, مجید صاحب دیگر خلفاء بیٹھے ہیں. آج تو میں ان کو دیکھ کے نا, میں نے ایسے دیکھا نا ان لوگوں کو ایسے, مجھے اپنے والد صاحب یاد آ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا میرے والد صاحب نے ایسے ایسے ہیرے تراشے, ایسے ایسے چہرے بنا دی. ہم کتنی محنت کی ہوئی ہے جناب,
کالی داڑیاں تھیں، جوانی تھی، بڑے پاپا آ گیا. اب جناب یہاں پہنچ گیا اسٹیج. الحمدللہ کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک جل جانے ہو جائیں جل جانے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے. اس لیے ہم نے حضور کی غلامی. میں تو بیٹھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب تھوڑی جی گفتگو کرو. کریے میر بادشاہ صاحب بٹ صاحب نے کہا جی محفل یہ 12 بجے تک جائیں گی. میں کہا 2 گھنٹے اور میں سفر بھی کیتا ہے، لیکن اصل میں نا آپ کی محبت اور حضور کی کیا بات ہے. میں صدقے جاواں خادم صاحب تہاڈی تے لمبی زندگی ہونی چاہیے سی. جتھے بہتا سی شیر جناب ہلا کے رکھ دیندا سی بندے. ہاں سبحان اللہ. اس لیے ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے. لوگ جو خوش ہو کے کہتے ہوں گے نا، میں نے سعد رضوی صاحب سے بات کی، میں نے کہا لوگ تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے کہ خادم صاحب چلے کے گل ختم ہو گئی. ان کو نہیں پتا کہ گلی گلی سے آواز یہی آئے گی لتاج دار ختم نبوت. یہ آواز بھی بند ہونی چاہیے. ہاں ہاں یہ آواز بھی بند ہونی چاہیے. یہ جو لبیک یا رسول اللہ نا، یہ بھی نعرہ بڑا منفرد نعرہ ہے. ہاں یہ جگہ سے لکھے ہو میں نے لبیک یا رسول اللہ، سمجھو یہ اپنا ہے. ہاں یہ بگانا نہیں، یہ اپنا ہے. لبیک یا رسول اللہ. ہم تو جس مسجد میں بھی جائیں تو ہم سجے کبھی لکھی تھا یا رسول اللہ بھی لکھیا ہے کہ نہیں. ہاں اسی فکر بھائی نہیں سنی اس ہستے جدو ویکھدے ہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت یا لبیک یا رسول اللہ، تو دل خوش ہو جاتا ہے یار یہ مسجد بھی اپنی اپنے نے مطلب کہ اپنے لوگوں نے. ہاں اس لیے ہم نے زندگی رکھی کس لیے ہے؟ خاک پٹی ڈالنا ہے اس کو. جب جانا جو ہے دنیا سے ایک خوبصورت انداز میں جائیں، لوگ بھی یہ کہیں کہ بندہ تھا حضور کا عاشق تھا، بات کرتا تھا حضور کی، اور پھر جناب گج وج کے حضور کی بات کرتا تھا. آج اس کی چارپائی اٹھ گئی ہے. اس لیے دوستو زندگی مختصر ہے. سب سوتے وقت یہ خیال کیا کریں کہ میں چارپائی پہ سویا ہوا ہوں، رات کا ٹائم ہے، آنکھ بند ہونی ہے، مجھے نہیں پتا میں کدھر پڑا ہوں. میں ایسے ہوں جیسے ایک مردہ پڑا ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلے پتہ نہیں دنیا میں آنکھ کھلتی ہے یا قبر میں آنکھ کھلتی ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے آنکھ بند کیا کریں اور حضور پر درود پڑھ کے سویا کریں. پھر دیکھیں کتنی برکت آتی ہے. اور یہ عقیدے کی بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے، انہوں نے عرض کی حضور ہم غریب ہیں، نسخہ بتائیں کیا کریں. حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، نسخہ تمہیں یہ بتاتا ہوں، گھر جایا کرو، پہلا پاؤں رکھتے سارے گھر میں کہہ دیا کرو السلام علیکم. یہ لفظ بولے کرو. کیا بولے کرو؟ جب گھر جانا ہے کیا بولنا ہے؟ اب عقیدے کی بات بھی بیچ میں آپ کو بتاؤں گا، اور حضور کی حدیث پاک بھی اور اس پر عمل بھی آپ نے کرنا ہے. جب گھر جانا ہے کیا کہنا ہے؟ اور پھر حضور نے فرمایا جب تم گھر جاؤ یہ تم نے کہنا ہے السلام علیکم. پھر حضور نے فرمایا کہ گھر والے ہوں گے وہ تمہیں جواب دیں گے. گھر میں کوئی بندہ ہوگا نا تو جب تم نے کہنا ہے السلام علیکم اس نے تمہیں جواب دینا ہے. حضور نے فرمایا کہ نسخے پہ عمل کرنا ہے، معمول بناؤ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن جب تم گھر جاؤ کہو السلام علیکم. لیکن جب کوئی گھر میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی گھر کا فرد نہ ہو، نسخہ نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو اور کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم گھر میں جاؤ، گھر میں کوئی نہ ہو، فسلم علیہ، مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو، کہا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب تم یہ کہو گے نا میں محمد تمہیں اس کا جواب دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ حضور ہر جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہر پکار کو، اپنی امتی کی پکار کو سنتے ہیں. کوئی یہ کہے حضور چلے گئے، حضور کو گیا پتا، اس کو کہو بدبختہ تمہیں نہیں پتا. جب گھر میں کوئی بھی نہ ہو حضور نے فرمایا مجھ پر سلام پڑھ دیا کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا میں محمد اس کا جواب دوں گا. تو یہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور گھر میں بھی آپ حضور کو پکارو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہو. تو میرے لجپال نبی تم گھر میں بھی جواب دیتے ہیں.
یہ حدیث پاک ہے، اس کو منہ بند کرنے کے لیے یہ نسخہ بتایا کرو۔ اور جب یہ نسخہ پر صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نسخہ بتایا تھا، عمل کیا؟ کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نا، انہوں نے کہا حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دولت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نسخے پر عمل ہوا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نسخہ بتایا تھا اس پر ہم نے عمل کیا۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی برکت کتنی ہوئی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو نسخہ بتایا ہم نے اس پر عمل کیا، اس کی برکت اتنی تھی کہ ہم نے امیر ہونا ہی تھا، ساتھ والا ہمارا ہمسایہ بھی امیر ہو گیا۔ روزی کے رونے، سارا دن رونے والے وہ لوگ جو کہتے ہیں روزی کی جناب کم ہے، خرچے زیادہ نے، پریشانیاں زیادہ نے، بیماریاں زیادہ نے، انہوں کیا کر کے ٹی وی جہاں تو چلانا ہے نا، فلماں تے گانے انہوں بند کرنا، کہ حضور دی نعت لا، تو ٹیپ لائیے، ڈیک لائیے، پتر دی شادی واسطے تو وڈے وڈے ڈیک لا کے بوفر لا کے خوشی دے لمحے تو رب نوں بھول جانا ہے، اس سپیکراں دے کدی تو نعت لائی، انہاں بوفراں دے کدی تو نعت لائی، کدی تینوں شادی والے دن خیال آیا میں خوشی والا دن ہے پتر دی شادی کر رہا، کدی 5 وقت دی نماز اس نے پڑھی؟ جب یہ بھی نہیں کام کرنا اور پھر کہنا کہ یا اللہ میں بھوکا مر گیا ہوں، جب رب کو خوشی میں بھول جانا ہے اس وقت شیطان کو خوش کرنے کے لیے بوفر بھی چلاؤ، ڈانس بھی کرو، ڈیک بھی لگاؤ، خوشی میں رب کو بھول جاؤ، شیطان کو خوش کرو، اور جب بندہ مر جائے پھر جب کہنا شروع کر دو یا اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ کبھی اس وقت یہ سوچا کہ چارپائی میت چارپائی میں پڑی ہو اور تم نے بوفر لگا کے ڈانس کرنا شروع کر دیا ہو، یا تم نے جناب گانا لگانا شروع کر دیا ہو کہ جناب میت ادھر پڑی ہے بوفر لگا کے ڈانس کرو، گانے لگاؤ؟ جو خوشی میں تم نے معاملات کیے کیا غمی میں بھی یہ معاملات کیے؟ اس وقت کہتے ہو یا اللہ اس کو بخش دو، یہ فراڈ ہے، یہ رب کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، رسول کے ساتھ بھی دھوکہ ہے۔ ایسے معاملات کرو گے وہ رب جو ہے 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا، وہ رسول جو قبر میں بھی تیری حالت پوچھنے آئے، اس کے لیے نہ تو دنیا میں خوشی میں رب کو یاد کرے نہ رسول کو یاد کرے، جب بندہ مر جائے اس وقت کہے یا اللہ اس کو بخش دے۔ اسی لیے یہ سوالیہ نشان آپ کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ خیال کرنا ہے جب خوشی کا لمحہ ہو نا، کہا کرو پتر ہے کہ خوشی دے لمحے دے وچ میں خوشی وچ تینوں شامل کرنا، میں اپنے خاندان کو شامل کرنا، جس رب نے مجھے پیدا کیا میں رب کو بھول جاؤں، میں رسول کو بھول جاؤں جس نے قبر میں آنا پوچھنے کے لیے ان لوگوں کو، رشتہ داروں کو خوشی میں سب کو دعوتیں دیتا پھرتا ہے، اور جناب کہتا ہے چودھری صاحب تسی بھی آنا، تسی بھی جناب آنا، میرے پتر دی شادی ہے، اے چودھرانا، اے چودھری، اے رشتہ دار تینوں قبر دے اوتے چھڈ کے اس انہیری کوٹھی سے واپس آ جان گے، اس وقت کون آئے گا؟ میرا لجپال نبی تیری اتھے بھی حالت پوچھنا آ جائے گا۔ نہ تو رب نو یاد کرے نہ رسول نو یاد کرے، تے شیطان نو خوش کر کے پتر دی شادی کرے، تے مڑ گئے کہ جناب کہرے جن آ گئے نے، پھر جیلی پیرا نے ہاتھ جان کے پھر بدنامی کا باعث بنے، پھر تینوں کوئی بندہ کہے یار اتھے چلا جا دادا صاحب بڑی بڑی ہستی نے، بندہ کو بکواس کرے کہ میں انہوں نے نہیں ماننا، میں پیرا کو نہیں ماننا، جاہل ہے وہ بندہ۔ دیکھے میرے لجپال نبی کا فرمان سنے کانوں میں کہ میرے لجپال نبی نے فرمایا ولی مرشد رہنما رحمت وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کا چہرہ دیکھو تو تجھے خدا یاد آ جائے۔ جیلی پیروں کے ہاتھ میں پھر چڑھنا ہے، بدنامی تو نہیں ہے نا، پھر انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ یہ میرے لجپال سرکار حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ جب آپ آئے نا تو آپ نے بتاؤں کیا توڑ کیا، یہ جیلی پیروں کا دور آپ نے کیا۔ اب ہر جگہ پہ سیلفیوں کے محفلیں ہلکے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کوئی سیلفی آپ کو خلاف شریعت دکھائی دے، آپ دیکھیں محفلوں میں بیٹھے دیکھیں کتنی محبت سے کتنے شوق سے محفلیں کرواتے ہیں، یہ حضور کی غلامی ہے، یہ گلے میں پٹا ہے، یہ سر پہ حضور کا تاج ہے، اور یہ رکھنے میں تم شرمندگی محسوس کرتے ہو، یہ جو سنت رسول رکھنے کے لیے تم شرمندگی محسوس
खूबसूरत पाकीज़ा बालों को उठाकर तुम नाली में फेंक देते हो, जिस नाली में तुम पाँव भी न लगाओ उसमें ये सुन्नत रसूल सजे हुए बालों को उठाकर खलासत में फेंकते हो। फिर जनाब बीमारियां न चिमटे तो और क्या हो, फिर परेशानियां ना आए तो और क्या हो, क्योंकि मेरा लजपाल नबी इस पे खुश नहीं है। जब हुजूर की ज़ियारत करने के लिए तो ये इस लिबास में लपेटा जाएगा ना, नाक में रुई ठोसी जाएगी, मुंह बांधा जाएगा, ऐसा लिबास होगा जिसकी जेब भी नहीं होगी। जब तुम्हारे अंगूठे बांध दिए जाएंगे और तुम्हें गसाल में लाएगा, तुम्हारी करवटें गसाल चेंज करेगा, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर ये सुन्नत रसूल सजी होगी, ये कब्र में साथ चली जाएगी। और जब हुजूर की ज़ियारत होगी तो हुजूर देखकर ये सुन्नत रसूल सजी होगी, हुजूर फरमाएंगे मेरा अपना गुलाम आ रहा है। इसने एक सुन्नत को जिंदा किया, 100 शहीदों का सवाब उसको मिलता है। एक मुर्दा सुन्नत जिंदा करने वाले को 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो सवाब लेने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते, हमने पैसा इकट्ठा किया, जाया कर, बिल्डिंगें बनाई, जाया कर, औलाद पैदा हो गई, औलाद की तरबियत नहीं की, औलाद जाया कर, तो मोड़ जिलाफे कब्र के बढ़ गया। इसीलिए कब्र में खूबसूरत अंदाज में जाए ताकि बेटा आपका पीछे साले हो और बेटा कुछ भी महफिल ना करवा सके, कुछ भी ना कर सके, लेकिन जब मस्जिद में जाकर लफ्ज़ बोलेगा रब्बना फिल्ली वाली वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तो वो सवाब उसके वालिदैन की रूह को पहुंच जाएगा, बाप की रूह खुश होगी। आपके नमाज पढ़ने से ना आपकी बाप की रूह को जो तोहफा मिलेगा ना, उससे आपकी बाप की रूह खुश होगी, माँ की रूह भी खुश होगी। लेकिन वो लिंक खत्म हो जाता है, लेकिन वो खुश इतने होंगे, वो रूहें मुबारकें देंगी उस रूह को जिसको सवाब पहुंचाने का पीछे जरिया बना होगा। रूहें कहेंगी कौन सा अमल छोड़ के आए हो, आज तुम्हें मुबारकें मिल रही हैं। वो रूह कहेगी पीछे मैं नेक पुत्र छड़ के आया। और जब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, जब ये लफ्ज़ बोलता है रब्बना फिल्ली वाली वालिदैया, ये खुदे हाथ उठते ने तो मेरे रूह ने सवाब पहुंच जाता है। बाप ਨੂੰ तो सवाब दो कम से कम, जिन्हें तो कोठियां बढ़ा के दितियां, मां ਨੂੰ तो सवाब दो जिन्हें मां ते पुत्र ਨੂੰ सुखी जगह से सवाया ते खुद गिल्ली जगह से सुती रही, ते फिर मां दुआवां देंदी है या अल्लाह मेरे पुत्र ਨੂੰ तत्ती हवा ना लगे। ओ मां ने दुआ दे के दुनिया तो चली गई, पुत्र ऐ जगह निकलिया है कि पुत्र मां ਨੂੰ सवाब ही नहीं पहुंचा रहा। इस हस्ते ये महफिल सजाई जाती है कि आप आओ, नस्लों को लेके आओ और हुजूर की गुलामी इख्तियार करो, ताकि जाने के बाद भी आपकी रूह ठंडी रहे। चाहते हो रूह ठंडी रहे कि नहीं? हाँ जी, ये नहीं कि बाप आया, बाप का काम है ये कोठा बना के बाप चला जाए कब्र में, बस माँ आई है, माँ ने आपको बड़ा किया है और माँ चली जाए, बस ये काम नहीं है। माँ बाप तरबियत करें औलाद की और औलाद को 5 वक्त नमाज का आदी बनाए। जब खुद नहीं पढ़ोगे औलाद कैसे नमाज पढ़ेगी? इसीलिए खुद पाबंदी करो। कुछ भी नहीं समझ आती, अल्लाह वालों की निस्बत इख्तियार करो, नस्लें आपकी समझ जाएंगी। ये ताज सर पे रखना मामूली बात है, टोपी बंदा नहीं रखता, मस्जिद में जाके मस्जिद में टोपी ढूंढ के सर पे रखता है और फिर नमाज पढ़ के मस्जिद में टोपी छोड़ के चला जाता है। और ये निगाह पड़ती है, हमारे सर से नहीं उतरते। जिस जगह पे चला जाए, बाहर के मुल्क में चला जाए, अंग्रेजों के पास चला जाए, ये मामा सर पे रहता है। अंग्रेज भी गुलाम, वो भी काफिर बंदा, वो देख कर कहता है ये भी मुसलमान आ रहा है। पता चलना चाहिए। मैं कहना शेर वाले निशान अच्छे ला के रखता सीने के उत्ते, कहता मैं जनाब शेर का थले निशान क्यों लावा, पागल आ, लीडर का निशान मैं अपने उत्ते सीने के उत्ते क्यों ना लावा, तीर लाई फिरता है, बल्ले लाई फिरता है। ते हुजूर दी गुलामी करन वास्ते इक्को दे निशान चेहरे ते सजाना है। ए सुन्नत रसूल, ए सजान में मैनूं जनाब माहौल देखना पैंदा है, घर देखना पैंदा है, अपने बच्चे देखने पैंदे ने, दोस्त देखने पैंदे ने। कई ऐसे लोग भी ने कहते ने यार दाढ़ी रखांगे फिर चंगे काम करने पैने ने, भैड़े काम नहीं करने पैने। ऐसे लोग भी वेखे ने, कहते ने जनाब कहते हलाल रोटी खानी पैनी है, गुजारा नहीं हो रहा। उसको कह दो जिनियां हराम इकट्ठी करके खा रहे हैं ना, जिस दिन पता चलता है कोई ऐसी बीमारी छिड़ गई ना, मुड़ तू डॉक्टर के कुछ पीछे जलील होएगा, उस वक्त तो पहले रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। वो 70 माओं जितना रब प्यार करता है। जब तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे,
میرا رب تیری توبہ قبول فرما دے گا۔ انسان یہ اونٹ جو ہے، اونٹ کے اوپر راشن ہو، پانی ہو، غذا ہو، کھانے کی ساری چیزیں ہو، اور اونٹ پہ بندہ صحرا کی طرف نکل جائے، صحرا کا کونا نظر نہیں آتا، دائیں بائیں کوئی کونا نظر نہ آئے، اور وہ پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے اونٹ سے نیچے اترے اور بندہ ریت پہ سو جائے، آنکھ لگ جائے، تھکا بندہ جب اٹھے تو اونٹ اس کا غائب ہو، اس کی حالت کیا ہو؟ وہ پھر دائیں طرف بھاگے، بائیں طرف بھاگے، آگے پیچھے، صبح سے بھاگتا رہا، شام ہو جائے اور اس نیت سے دوبارہ ریت پہ لیٹ جائے کہ اب جناب دنیا سے جا رہا ہوں، پانی بھی نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، کونا بھی نہیں ہے، اب مرنا ہی ہے، اور کیا ہوگا؟ لیکن اس کی ابھی زندگی ہو اور اس کی آنکھ لگ جائے اس نیت پہ کہ میں مر جاؤں گا، لیکن اس کی صرف آنکھ لگے، اور آنکھ لگنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو سامنے اپنے اونٹ کو دیکھے تو اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے جتنی اس کو اونٹ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، رب جب دل سے انسان توبہ کرے تو رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن دل سے توبہ کرنی ہے، اس کا طریقہ ہے سارے لوگوں کے پاس بیٹھو، نسبت اختیار کرو، محفل میں آیا کرو، خوش قسمت ماواں دے چیر پتر، خوش قسمت آپ کے والدین جو آپ محفل میں بیٹھ کر ان کو ثواب پہنچا رہے ہو۔ والدین ہوں دنیا میں پھر بھی ثواب، والدین دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ثواب، دونوں صورتوں میں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اور جو بھی محفل میں آئے ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔